عن سمرة بن جندب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز پڑھانے کے بعد اپنا رخ انور ہماری طرف پھیر کر بیٹھ جاتے۔ فقال من رأى منكم الليلة رؤيا، پھر ہم سے پوچھتے کہ کیا آج رات کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ قال فإن رأى أحد قصها، اگر کسی نے کوئی خواب دیکھا ہوتا تو وہ بیان کر دیتا۔ فیقول ما شاء اللہ، تو پھر جس طرح اللہ تبارک و تعالی چاہتا حضور اس خواب کی تعبیر بیان فرما دیتے۔ فسألنا یوما فقال هل رأى منکم احد رؤیا، حسب عادت ایک دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ انور ہماری طرف پھیرا اور ہم سے پوچھا کہ کیا کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ قلنا لا، تو صحابہ نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، آج ہم میں سے کسی نے کوئی خواب نہیں دیکھا۔ قال لکنی رأیت اللیلۃ رجلین اتیانی فاخذا بیدی، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا مگر میں نے آج رات خواب دیکھا ہے کہ دو شخص میرے پاس آئے اور انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا۔ فاخرجانی الی ارض مقدسۃ، پھر وہ مجھے ارض مقدس کی طرف لے گئے، یعنی مسجد اقصی کی طرف لے گئے، اور پھر وہاں سے مجھے مالائے اعلیٰ کی طرف لے گئے۔ یعنی دو شخص میرے پاس آئے، انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا، پہلے مجھے مسجد اقصی کی طرف لے گئے، پھر وہاں سے مجھے آسمانوں کی طرف لے گئے۔ فَإِذَا رَجُلٌ جَالِسٌ، میں کیا دیکھتا ہوں کہ آگے ایک شخص بیٹھا ہے، وَرَجُلٌ قَائِمٌ، اور ایک شخص کھڑا ہے، بِيَدِهِ مِنْ حَدِيدٍ يُدْخِلَهُ فِي شِدْقِهِ، جو شخص کھڑا ہے اس کے ہاتھ میں لوہے کا گرز ہے، لوہے کا تھوڑا سمجھ لیں یا سریا سمجھ لیں، لوہے کا ہتھیار ہے اس کے ہاتھ میں۔ حتی یبلغ قفاہ ثم یفعل بشدقہ الآخر، تو وہ شخص اس لوہے کے گرز سے اس کے منہ کو چیرتا ہے اور آخر تک لے جاتا ہے، سر کی پچھلی طرف وہ چیر دیتا ہے اس کے منہ کو۔ وَيَلْتَمِّ شِدْقَهُ هَذَا فَيَعُودُ فَيَصْنَعُ مِثْلَهُ، تو جب وہ ایک طرف سے چیرتا ہے اس کو چھوڑ کر جب دوسری طرف سے چیرنے لگتا ہے تو پہلی سائڈ اس کی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے جیسا کہ وہ پہلے تھی، بالکل وہ صحیح سلامت ہو جاتا ہے۔ یہ سلسلہ اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ فَقُلْتُ مَا هَذَا، حضور فرماتے ہیں میں نے ان دو شخصوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ قَالَ انطلق فانطلقنا حتى أتينا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ آگے چلیں، یعنی انہوں نے جواب نہ دیا اور حضور سے فرمایا کہ آگے چلیں۔ حضور فرماتے ہیں میں آگے روانہ ہو گیا، حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على رأسه بفهر أو صخر فيشدخ بها رأسه فإذا ضربه تدهدهه الحجر، تو حضور فرماتے ہیں کہ آگے میں گیا تو میں کیا دیکھتا ہوں، ایک شخص جو ہے وہ سر کے بل لیٹا ہوا ہے، تو ایک شخص اس کے پاس کھڑا ہے اور اس کے ہاتھ میں پتھر ہے اور وہ زور سے اس کے سر پر پتھر مارتا ہے۔ جب وہ پتھر اس کے سر پہ لگتا ہے تو دور جا کر گرتا ہے، جب تک وہ بندہ
پتھر اٹھا کر لاتا ہے تو اس کا سر صحیح سلامت ہو جاتا ہے، وہ پھر مارتا ہے اس کے سر پر، یہ سلسلہ اس کے ساتھ لگا رہتا ہے۔ میں نے پھر ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی اور آگے چلیں۔ قلت ما ھذا قال انطلق فانطلقنا، اور آگے چلیں۔ حضور فرماتے ہیں میں اور آگے چلا، الی نقب مثل التنور، میں نے آگے ایک تندور کی مثل ایک جگہ دیکھی، اعلیٰ ضیق، جو کہ اوپر سے بہت تنگ ہے، واسفلہ واسع، اور اس کا نچلا حصہ بڑا وسیع ہے، تتوقد تحتہ نار، اور اس کے نیچے آگ جل رہی ہے، فَإِذَا اقْتَرَبَ ارتفعوا حَتَّى كَادُوا يَخْرُجُونَ، تو اس کے اندر کچھ لوگ ہیں، جب وہ آگ شعلہ بھڑکاتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ وہ لوگ بھی آگ کے شعلے کے ساتھ باہر نکل آئیں گے۔ فَإِذَا خَمِدَتْ رَجَعُوا فِيهَا وَفِيهَا رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُرَاةٌ، تو اس تندور کے اندر کچھ مرد اور کچھ عورتیں ننگے ہیں۔ فَقُلْتُ مَا هَذَا، تو میں نے پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ قَالَ انطلق فانطلقنا، تو انہوں نے مجھے پھر کہا کہ آگے چلیں، حَتَّى أَتَيْنَا عَلَى نَهْرٍ، میں آگے گیا یہاں تک کہ ایک نہر پر پہنچا، من دم فیہ، جو کہ خون کی نہر تھی، رجل قائم، تو اس نہر کے سائیڈ پر ایک شخص کھڑا تھا جس کے ہاتھ میں پتھر ہے، رجل بین یدیہ حجارۃ، اس کے ہاتھ میں پتھر ہیں، فاقبل الرجل الذی فی النہر، تو نہر وہ جو خون کی نہر ہے اس کے درمیان میں ایک شخص ڈوبا ہوا ہے، فاذا اراد، جب وہ ارادہ کرتا ہے، ان یخرج، باہر نکلنے کے لیے کوشش کرتا ہے کہ میں باہر نکلوں، رماہ الرجل بحجر فی فیہ فردہ حیث کان فجعل کل ما جاء فیخرج رما فی فیہ بحجر فیرجع کما کان۔ حضور فرماتے ہیں جب وہ باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس نہر کے کنارے پر جو شخص پتھر لے کر کھڑا ہے وہ زور سے اس کے منہ پہ مارتا ہے، وہ پھر اپنی اسی جگہ پر چلا جاتا ہے جس جگہ پر وہ پہلے تھا، یہی سلسلہ اس کے ساتھ لگا ہوا ہے، وہ باہر نہیں نکل پاتا۔ فقلت ما ھذا، میں نے ان دو شخصوں سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ قال انطلق فانطلقنا، انہوں نے مجھے پھر کہا کہ آگے چلیں، حتی اتینا، حضور فرماتے ہیں میں آگے بڑھا، اذا رودۃ حضراء فیہا شجرۃ عظیمۃ، میں آگے گیا تو ایک باغ ہے، سرسبز و شاداب باغ ہے، اس کے اندر ایک خوبصورت عظیم درخت ہے، وفی اصلہا شیخ، اور اس کی جڑوں میں، اس کے جہاں درخت لگا ہوا ہے اس کی جڑوں میں ایک بزرگ آدمی بیٹھا ہوا ہے، وصبیان، اور اس کے ساتھ کچھ بچے ہیں، وَإِذَا رَجُلٌ قَرِيبٌ مِّنَ الشَّجَرَةِ بَيْنَ يَدَيْهِ نَارَ يُوقِدُهَا، تو اس درخت کے قریب ایک اور شخص ہے جو آگ سلگا رہا ہے، آگ جلا رہا ہے، فَصَعِدَا بِي فِي الشَّجَرَةِ فَإِذَا دَخَلَانِ، تو وہ جو دو شخص میرے ساتھ تھے، میرے ساتھی تھے، وہ مجھے اس درخت کے اوپر لے گئے، جب میں اس کے اوپر گیا، دارن لم ارقت احسن و افضل منہا فیہا، میں نے اس درخت کے اوپر ایک خوبصورت محل دیکھا، گھر دیکھا، وہ اتنا خوبصورت اور عالی شان گھر تھا کہ اس سے خوبصورت اور عالی شان گھر میں نے اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا، افضل منہا فیہا رجال شیوخ و شباب و نساء و صبیان، تو اس گھر کے اندر کچھ بوڑھے ہیں، کچھ جوان ہیں، کچھ عورتیں ہیں، کچھ بچے ہیں، ثم اخرجانی منہا فصعدا بالشجرۃ، پھر وہ میرے ساتھی اس مکان سے مجھے باہر لائے اور ایک اور درخت پر مجھے لے گئے، فادخلانی دارا ہی احسن و افضل فیہا، اس درخت پر بھی میں نے ایک بہت ہی عالی شان محل دیکھا، شیوخ و شباب، تو اس کے جو اوپر محل تھا اس کے اندر بھی کچھ بوڑھے اور کچھ جوان لوگ ہیں، قلت توفتمانی اللیلۃ فاخبرانی عما رأیت، تو میں نے اپنے ان دو ساتھیوں سے کہا کہ آج رات
تم لوگوں نے مجھے خوب سیر کرائی, یہ جو کچھ مجھے دکھایا ہے کیا اس کے بارے میں مجھے نہیں بتاؤ گے کہ یہ معاملہ کیا تھا؟ قال نعم, انہوں نے کہا کیوں نہیں, ضرور بتائیں گے. اما الذی رأیتہ یشق صدقہ فکذاب یحدث بالکذبتہ فتحمل عنہ حتی تبلغ الآفاق فیصنع بہ الی یوم القیامہ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ وہ جو پہلا شخص آپ نے دیکھا تھا جس کے منہ کو چیرا جاتا ہے وہ جھوٹا شخص ہے, وہ کذاب تھا, جھوٹا تھا, وہ جھوٹ بولتا تھا اور جھوٹ کو وہ لوگوں میں پھیلا دیتا تھا. لوگ اس کا جھوٹ سن کر اس کی باتوں کو آگے پھیلا دیتے تھے. اس طرح اس کا جو جھوٹ تھا وہ دور دراز تک پھیل جاتا تھا. اس کے اس جھوٹ کی وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے اور صبح قیامت تک اس کو یہ عذاب ملتا رہے گا. والذی رأیتہ یشدخ رأسہ فرجل علمہ اللہ القرآن فنام عنہ باللیل ولم یعمل فیہ بالنہار یفعل بہ الی یوم القیامہ. فرمایا کہ وہ جو دوسرا شخص آپ نے دیکھا جس کے سر کو کچلا جا رہا ہے, اس کے سر پر پتھر مارا جا رہا ہے اور وہ پھر ٹھیک ہو جاتا ہے, پھر پتھر مارا جا رہا ہے, وہ شخص وہ تھا کہ جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کا علم عطا فرمایا تھا اور وہ راتیں سو کر گزار دیتا تھا. یعنی وہ عالم دین تھا, قرآن کا حافظ تھا, قرآن کا علم اللہ نے اسے دیا تھا اور وہ رات کو سو جاتا تھا, قرآن نہیں پڑھتا تھا. ولم یعمل فیہ بالنہار, اور دن کو قرآن پر عمل نہیں کرتا تھا, بے عملی میں وہ دن گزار دیتا تھا. اس کو اس بد عملی کی وجہ سے یہ عذاب دیا جا رہا ہے اور صبح قیامت تک اسے یہ عذاب ملتا رہے گا. والذی رأیتہ فی النقب فہم الزنات, اور وہ جو آپ نے تندور دیکھا جس میں ننگے مرد اور عورتیں ہیں وہ زانی لوگ ہیں. والذی رأیتہ فی النہر, اور وہ جو خون کی آپ نے نہر دیکھی جس کے درمیان میں شخص ڈوبا ہوا ہے اور جب وہ نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے منہ پر پتھر مارا جاتا ہے, وہ دوبارہ اس خون کے اندر ڈوب جاتا ہے. آکل الربا, وہ سود خور ہے, وہ سود کھاتا ہے, اس کو قیامت تک یہ عذاب ملتا رہے گا. والشیخ الذی فی اصل الشجر, اور وہ جو درخت آپ نے دیکھا عظیم عالی شان درخت جو آپ نے سرسبز باغ کے اندر دیکھا اور اس کی جڑوں کے پاس جو بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں ابراہیم علیہ السلام, وہ ابراہیم علیہ السلام تھے. والصبیان حولہ فاولاد الناس, اس کے ان بزرگوں کے ارد گرد جو آپ نے بچے دیکھے وہ لوگوں کی اولاد ہے. یعنی کہ حضور نے فرمایا کہ جب لوگوں کے معصوم بچے بچپن میں مر جاتے ہیں تو جنت کے اندر ابراہیم علیہ السلام ان بچوں کی پرورش کرتے ہیں. تو یہ وہی بات ہو رہی ہے کہ وہ بچوں کے بچے ہیں معصوم لوگوں کے, ان کی تربیت اور ان کی پرورش جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کر رہے ہیں. تو وہ ابراہیم علیہ السلام تھے اور وہ لوگوں کے بچے تھے. والذی یوقد النار مالک خازن النار, وہ جو شخص آپ نے دیکھا جو درخت کے قریب آگ جلا رہا تھا وہ دروغہ جہنم ہے, مالک جس کا نام ہے, وہ آگ جلا رہا تھا. والدار الاولی التی دخلت, وہ جس پہلے گھر میں آپ داخل ہوئے, دار عامۃ المومنین, وہ عام مومنین کا گھر ہے, وہ عام مومنین کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے بنایا ہے. واما ہذہ الدار, اور جس گھر میں آپ کھڑے ہیں, یعنی ایک درخت کے اوپر جب گئے تو ایک گھر تھا, اس سے نکل کر جب دوسرے درخت پر گئے تو اس پہ بھی عالی شان محل تھا. تو اس کے اندر حضور نے یہ سوال کیا کہ مجھے بتاؤ کہ یہ کیا معاملہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ پہلا جو محل تھا وہ عام مومنوں کا تھا. واما ہذہ الدار, جس گھر میں آپ کھڑے ہیں, قد ارا شہداء, یہ جس گھر میں آپ کھڑے ہیں یہ شہداء کا گھر ہے جنہوں نے اپنی جانیں اللہ کے راستے میں قربان کر دی. یہ جو بوڑھے اور جوان آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ اللہ کے راستے میں شہید ہونے والے لوگ ہیں, یہ ان کے لیے محل اللہ رب العزت نے تیار کر رکھا ہے. وَأَنَا جبرائیل, اور میں جبرائیل ہوں. وَهَذَا مِكَائیل, اور یہ جو میرے ساتھ دوسرا شخص ہے یہ مکائیل علیہ السلام ہے. یعنی وہ جو دو شخص جو حضور کو پکڑ کر لے گئے تھے
ایک جبرائیل اور دوسرے میکائیل علیہ السلام تھے۔ فَأَرْفَعَ رَأْسَكَ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ اپنا سر اٹھائیں اور اوپر کی طرف دیکھیں۔ حضور فرماتے ہیں فَرَفَعْتُ رَأْسِي، میں نے سر اٹھایا اور اوپر کی طرف دیکھا، فَإِذَا فَوْقِي مِثْلَ السَّحَابِ، تو میں نے اپنے سر پر بادلوں کی طرح ایک سائبان دیکھا۔ قَالَ ذَلِكَ مَنْزِلُكَ، میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ آپ کا گھر ہے، یہ آپ کا گھر ہے جو اللہ رب العزت نے آپ کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ فَقُلْتُ دَعَانِي أَدْخُلْ، میں نے انہیں کہا منزلی کہ مجھے اپنے گھر میں جانے دو، میں اپنے گھر میں جانا چاہتا ہوں۔ قَالَ إِنَّهُ بَقِيَ لَكَ عُمَرُ لَمْ، تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں، آپ ابھی اپنے گھر میں نہیں جا سکتے، آپ کی عمر ابھی باقی ہے۔ لم تستکملہ، جو کہ آپ نے ابھی مکمل نہیں کی۔ فلو استکملتا اتیت منزلک، اگر آپ کی عمر پوری ہو جاتی تو آج آپ اپنے گھر میں چلے جاتے، لیکن آپ کی عمر ابھی باقی ہے، اس لیے آپ ابھی اپنے گھر میں نہیں جا سکتے۔ حدیث بالکل واضح ہے، تشریح کرنے کی ضرورت نہیں، وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ اتنا سمجھ لیں کہ ہر بندہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہے رب کی بارگاہ میں۔ جو کرے گا اس دنیا میں وہ اس کا پھل روز محشر پائے گا اپنے رب کی بارگاہ میں، اور جو جیسا کرتا ہے اس کو ویسا اس کا صلہ ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنوں میں دین کی سمجھ عطا فرمائے، اور بد اعمالیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔